باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی قوت اور طاقت مجتمع رہے اور ان کو ہمیشہ دوسری امتوں پر غلبہ، دوسرے گروہوں پر غلبہ حاصل رہے۔ اس کے لیے تین بنیادی چیزیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اپنے اندر تقوی پیدا کیا جائے، تقوی بھی ایسا کہ واقعی اللہ کے ڈر کا حق ادا ہو جائے۔ اور دوسری چیز اخوت ہے کہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا شروع کر دیں، اور اس کی صورت اور سبیل یہی ہے کہ قرآن اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ تقوی اور اخوت دوسرے لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہے۔ چنانچہ جب یہ تینوں کام ہونے لگ جاتے ہیں تو اسلام کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو ہماری مسلمانوں کی سب سے پہلی کڑی، سب سے پہلے طبقہ کے حالات پر اگر غور کیا جائے تو ہمارے سامنے جو صورت آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے، وہ اسی کام کو اپنے دن رات کا مشغلہ بنا لیتے تھے۔ پھر وہ کسی اور کام میں نہیں لگتے تھے، صرف اور صرف اسلام کے کام میں، دعوت کے کام میں لگ جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، دیگر صحابہ کرام ہوں، ان کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ مکہ میں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ جو زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور جب تک مجھے ان کی کیفیت کا پتہ نہیں چل جائے گا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، جان جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو کوئی باہر سے لوگ آتے، آ کر کلمہ پڑھتے، مسلمان ہو جاتے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے نام ہیں ایسے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انہی کے قبائل میں بھیج دیا کرتے تھے کہ وہاں پر جا کر اس کام کو شروع کرو۔ چنانچہ بعد میں پھر وہ اپنا پورا قبیلہ، پورے علاقوں کو مسلمان کر کے لے کے آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت مسلمان کیا تو آپ نے ان کو بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ۔ ان کو یہ شبہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ مجھے مشرکین کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اپنی طرف سے یہ تاثر دینے کے لیے کہ مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، حق کے معاملہ میں ہم کسی سے نہیں ڈرتے، تو صبح ہوتے ہی حرم میں گئے، اور کعبہ کے پاس جہاں پر پورا حرم کفار، مشرکین اور سرداروں سے بھرا پڑا تھا، بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ اس وقت دعوت تھی، چنانچہ مشرکین سارے کے سارے ان پر ٹوٹ پڑے، اور حضرت عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان کے اوپر لیٹ کر گویا ان کی جان چھڑوائی، اور مشرکین کو کہا کہ اللہ کے بندو تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ابو ذر غفاری ہیں، قبیلہ بنو غفار سے ہیں، جو ہمارے ملک شام کے راستے میں پڑتے ہیں۔ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو تمہارا ملک شام کا سفر ختم ہو کے رہ جائے گا، اور ساری تجارت ختم ہو جائے گی، اور بھوکے مر جاؤ گے۔ تو 3 دن لگاتار یہی صورت پیش آتی رہی۔ جب اچھی طرح سے اپنی طرف سے یہ تسلی دے چکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صرف اس وجہ سے نہ بھیجیں کہ یہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے اور ہم ان سے ڈر جائیں گے، ہمیں ان کا کوئی ڈر نہیں ہے،
ہاں البتہ اگر کوئی اور مصلحت اور حکمت ہے تو پھر سر آنکھوں پر، چنانچہ یہ بھی اپنے قبیلے میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر اسی کام پر لگ گئے۔ تو چاہے اندر کے لوگ ہوں چاہے باہر کے لوگ ہوں، سبھی اسی کام پر لگ جاتے تھے۔ پھر اس کے کچھ فطری اور منطقی اثرات جو ظاہر ہوئے وہ یہ تھے کہ، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے، کہ جب امت مسلمہ دین پر آ جاتی ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مرکز اور محور دین کے کام کو بنا لیتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت یہ صورت پیدا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے اور کفر کھوکھلا اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، مدینہ منورہ کی سلطنت قائم ہوئے تو آدھی دنیا پر مسلمانوں کے جھنڈے لہرانے لگے تھے، اور جو باقی آدھی دنیا تھی ان کے بارے میں بھی آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ کفر اپنی جگہوں پر، اپنے نکلنے کی جگہوں پر دبک کے بیٹھ جائے گا، ڈر اور خوف سے سہم جائے گا۔ تو مسلمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور کفر کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کفر کماتا ہے اور اسلام کھاتا ہے۔ کفار کماتے تھے، مسلمان کھاتے تھے، وہ جزیے دیتے تھے، ٹیکس دیتے تھے، اور وہ صدیوں کی جمع شدہ کمائی مسلمانوں پر نچھاور کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ چنانچہ کیسر و کسریٰ کے خزانے جو صدیوں سے وہ سنبھالتے چلے آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے کام آئے، اور وہ کماتے تھے، جمع کرتے تھے، مسلمان ان کو استعمال کرتے تھے۔ پھر جس وقت ہم یہ دعوت و تبلیغ اور دوسروں کو اس طرف لانے کے کام میں سست پڑ گئے، کمزور پڑ گئے، تو رفتہ رفتہ تقوی والے لوگ، دین والے لوگ دنیا سے اٹھنا شروع ہو گئے، اور آگے کام کے منتقل ہونے کا سلسلہ رک گیا، جس کا پھر نتیجہ بالکل برعکس ہو گیا۔ چنانچہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور کفر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب مسلمان کماتا ہے اور کفار کھاتے ہیں، تو ہم اپنے قرضے لیتے ہیں اور ان کی کڑی شرائط پر لیتے ہیں، پھر انہی قرضوں پر جو سود ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اور قرضے لیتے ہیں، یوں ہم قرض در قرض کی دلدلوں میں درنستے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر ملک ہمارے ہیں، بظاہر حکومتیں ہماری ہیں، بظاہر ووٹ ہمارا ہے، لیکن سارے احکامات کہاں سے آ رہے ہیں ہم اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ تو ترک دعوت و تبلیغ، ترک تقوی اور ترک اخوت کے یہ اثرات ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کی اس محنت کے نتائج تقریباً 12 صدیوں تک باقی رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، صحابہ کرام کی حکومت تھی، پھر یہ حکومت بنو امیہ میں رہی کئی صدیوں، وہاں سے پھر بنو عباس میں آئی، کئی صدیاں ان میں رہی، اور پھر ترک لوگوں میں یہ حکومت منتقل ہوئی، کئی صدیاں انہوں نے حکومت کی۔ تو صرف ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر کے بات کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں، تو یہ جو ہیبت مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی پہلے طبقے کی محنت کے نتیجے میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، کہ ہر فرد نے اپنی تمام تر صلاحیتیں دین پر خرچ کر دی تھیں، تو اس سے جو مسلمانوں کو ہیبت، عزت اور سربلندی نصیب ہوئی تھی، صدیوں تک اس کے اثرات باقی تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، ویسے تو ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بنو امیہ کے بعد پھر بنو عباس کی حکومت آئی۔ بنو عباس میں آگے جا کر پھر ایک حکمران ہوئے ہیں معتصم باللہ۔ تو وہ اپنے محل میں تھے، اپنے دار السلطنت میں تھے، تو ایک مسافر نے آ کر ان کو یہ بتایا کہ میں عموریہ سے آ رہا ہوں، یہ ایک علاقہ تھا، وہاں سے آ رہا ہوں، وہاں ایک عیسائی طاقتور نے
ایک مسلمان کمزور بچی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور میں نے یہ سنا کہ اس بچی کے منہ سے نکلا تھا وا معتصما، اے معتصم تم کہاں ہو؟ تو اپنے امیر کو، اپنے خلیفہ کو گویا کہ اس نے آواز دی تھی مدد کے لیے۔ تو وہ بچی بھی یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے حکمران جو آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کر رہے ہیں، ان کی بے شک بے شمار مصروفیات ہوں گی، لیکن وہ اپنی عوام کے ایک ادنا فرد سے بھی انجان اور ناواقف اور بے خبر نہیں ہیں۔ تو میں نے یہ بول سنے ہیں۔ تو معتصم نے پوچھا اس مسافر کو کہ اموریہ کس طرف ہے؟ اس نے جہت متعین کر کے بتایا کہ اس طرف ہے۔ تو اس طرف کو رخ کر کے اس نے کہا کہ لبیک یا جاریہ، میں آتا ہوں۔ اور بلکہ عیسائی نے یہ سن کر کہا کہ واہ، وہ خلیفہ جو عیاشیوں میں مگن ہوگا، اس کے پاس وقت ہے کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر تمہاری مدد کے لیے آئے؟ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا تو یہ خود قیادت کرتے ہوئے اموریہ پہنچا، اموریہ کو فتح کیا، اور پھر انہی قدموں پر اس عیسائی کو بلا کر کھڑا کیا اور بچی کو سامنے کھڑے کر کر اس کی گردن اتاری، اور گردن اتار کے بچی کو کہا کیا معتصم نے تمہاری پکار کو سن لیا ہے، تمہاری فریاد کو پورا کر دیا ہے؟ یہ ہیبت، یہ مقام، یہ آبرو مسلمانوں کے اندر صدیوں باقی رہا ہے، جو اس وقت ہم اپنا تماشا پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسی نوبت تقوی، اخوت اور آگے دوسروں تک بات پہنچانے کے عمل کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ کر پلٹ آئیں، تو پھر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ تعالیٰ کسی موقع پر بھی اگر امت مسلمہ تائب ہو جائے تو سنوار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو اب پہلوں جیسا فرما دیں، اور جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔